نواں رکوع 24واں پارہ 9واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مرتاب۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ صدق الله العلي العظيم وإياكم بارك الله فيكم۔ اس رکوع کی 31 نمبر آیت تک درس ہو چکا تھا۔ یہ وہی ایمان والا جو مرد تھا وہی بیان اس کا چل رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، فرعون سے کہا کہ تم ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم پر عذاب آ جائے، اور اس مرد صالح، اس نبی موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تم اس شخص کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، اس لیے جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ بات تو سنو ان کی، اگر سچے ہیں تو تمہیں ان کی مخالفت تباہ کر دے گی، اور اگر خدا نخواستہ سچے نہیں ہیں تو خود بخود بات ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ کب تک چلتا ہے؟ جھوٹ تو نہیں چلتا۔ ہمارے ملک میں انگریز کا جب دور تھا
اس دور کا جبر، اس دور کا ظلم، کبھی آپ پڑھیں، اپنی تاریخ پڑھا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس دور میں کیا ظلم تھا۔ انگریز جیسا ظالم، انگریز جیسا اسلام کا، دین کا، مسلمانوں کا دشمن، فرنگی جیسا دشمن، عدو اللہ، عدو الرسول، عدو الاسلام، عدو المسلمین، کائنات میں نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے، یاد رکھو۔ اتنا بڑا دشمن اسلام کا، دین کا، مسلمانوں کا، فرنگی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کتنا ظلم و ستم یہاں کیا تھا، کیونکہ جب یہ شروع میں آئے تھے نا، تو اس وقت یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، سارے ہندوستان پر مسلمان حکمران تھے۔ شاہ جہان کے دور میں یہ آ چکے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں، کلکتہ میں اترے تھے کہ ہم نے یہاں تجارت کرنی ہے۔ بس کرتے پھر انہوں نے پنجے جما دیے۔ پھر اس وقت مسلمان اٹھے، سلطان ٹیپو، سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ انہوں نے مستقل جہاد کیا، لیکن اپنوں کی غداری، مسلمان قوم کو کبھی دشمن علی الاعلان، کھلا دشمن کبھی شکست نہیں دے سکا۔ شکست ہوئی تو اپنوں کے ہاتھوں ہوئی۔ اگر سلطان ٹیپو کے ساتھ میر صادق، میر جعفر اور سراج الدولہ کے ساتھ میر صادق یہ غداری نہ کرتے تو آج پورے ہندوستان پر پھر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر کی بات نہیں۔ یہ علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال جو ہمارا قومی شاعر ہے، یہ ان سے کہو، یہ بیوروکریٹس دوسروں سے کہو، یا تو علامہ اقبال کا انکار کرو یا اس کی بات تو مانو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے بھائی، آپ بھی یہ چیزیں یاد رکھا کرو۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ناموس، ننگے دین، ننگے وطن۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، میر جعفر بنگال کا وزیر اعظم تھا اور سراج الدولہ کے پاس تھا، اور صادق از دکن، میر صادق جو تھا یہ دکن میں تھا، سلطان ٹیپو کا تھا۔ تو ان ظالموں نے اپنے جو ان پر مہربانیاں کرنے والے تھے، اپنے آقاؤں کے ساتھ بغاوت کی، انگریز کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے انگریزوں کو خفیہ راستے بتائے، جس کی وجہ سے وہ محل میں آ گئے اور سلطان ٹیپو کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور شہید کرنے کے بعد وہ جو انگریز تھا، ظالم انگریز جو بڑا سپہ سالار تھا، اس نے سلطان ٹیپو کی لاش کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، اور اس نے پھر نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے۔ یہ تاریخ ہے ہماری، پڑھو۔ اس نے سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کے جسد خاکی کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور ہاتھ لہرایا اور کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہندوستان کی خواب دیکھتے تھے، لیکن یہ لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے۔ تو جعفر از بنگال، صادق از دکن، دونوں نام نہاد مسلمان تھے۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں شیعہ تھے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ دونوں شیعہ تھے۔ میر صادق بھی شیعہ تھا، میر جعفر بھی شیعہ تھا۔ چنانچہ بعد میں یہ مظفر علی قزلباش لاہور کا بہت بڑا نواب تھا اور وہ بھی شیعہ تھا۔ اس کی زیر سرکردگی پورا وفد جا کے علامہ اقبال سے ملا اور کہا کہ یہ تمہارا شعر تو دیوان میں چھپ جائے گا، لوگ نسلیں پڑھتی رہیں گی، تو تم ان دونوں کا نام نکال دو، ورنہ یہی ہوگا کہ دیکھو جی دونوں شیعہ تھے، دونوں غدار تھے۔ تو پھر علامہ اقبال نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا اگر میں ان دونوں کا نام نکال دوں تو تاریخ سے تو نہیں نکل سکتا نا، تاریخ تو ہے، یہ تو تاریخ بن چکی ہے، میں کیا کروں، یہ تو نہ ہوتا تو نہ صحیح، یہ تو تاریخ ہے، حقیقت ہے، میں نہیں کہوں گا تو کوئی اور کہے گا، وہ نہیں کہے گا تو کوئی اور کہے گا، جو تاریخ ہے اس تاریخ کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جیسا آج یزید کے متعلق ایک تاریخ ہے، اب کوئی کہے جی یزید کا نام نکال دو امام حسین کے قاتلوں میں سے، بھائی کیسے نکال دو، تو شریک تھا۔
وہ تو ایک الگ چلو علماء کی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، وہ تو زمانہ گزر گیا، لیکن یہ تو ابھی کی بات ہے نا بھائی۔ تو ہندوستان میں انگریز آئے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر داڑھی والا، ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا، غدر، دھوکہ، اور اسی کو لے کر ہمارے لوگ بھی چال پڑے، غدر غدر غدر۔ غدر نہیں، یہ جنگ آزادی تھی۔ اس غاصب قوم سے جو 7 سمندر پار سے آئے تھے اور ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، یہ تو اس سے چھٹکارا لینے کے لیے جنگ آزادی لڑی گئی۔ لیکن افسوس، اس میں بھی میں نے عرض کیا نا، اپنوں کی غداری کی وجہ سے گئے مسلمان شکست کھا گئے۔ تو سب سے زیادہ ظلم و ستم انگریز نے مسلمان پر کیا۔ اس جرم میں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، انہی سے ہم نے حکومت چھینی ہے، اب ان کو حکومت کیوں دیں؟ ان کو ایسا کر دو کہ بالکل یہ کسی طرح بھی دوبارہ نہ اٹھ سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے انگریز تو بڑی عیار قوم ہے، معمولی نہیں، پورا کہ پورا شیطان ان پر حاوی ہے، پورا شیطان۔ اور شیطان عیار ہے کہ نہیں عیار؟ شیطان کتنا عیار ہے۔ چنانچہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ لوٹ مار کی، یہاں سے ہندوستان سے ساری چیزیں لے گئے، ہندوستان کو، اس بر صغیر کو دنیا سونے کی چڑیا کہتی تھی، سونے کی چڑیا۔ انگلستان میں کیا تھا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی، ننگ تھی، جس کی وجہ سے وہ یہاں ہندوستان میں تجارت کے لیے آئے۔ اگر وہاں سب کچھ ہوتا تو یہاں کیوں چکھے مارنے آئے تھے بھائی؟ ہندوستان کو لوٹا انہوں نے، یہاں سے تخت طاؤس اور کیا کیا چیزیں وہ لے گئے، تاریخ دیکھو اٹھا کے۔ تو انگریز نے اس ملک کو لوٹا، یہاں سے اٹھا کر کے ساری چیزیں لے گئے۔ تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ملک ہم نے مسلمانوں سے چھینا ہے، اگر اس مسلمان نے پھر کروٹ بدلی تو پھر کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا میں پھر اس کے نام کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے اس مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، جو ان کی دینی تربیت کرتے ہیں ان کو ذلیل کرو۔ چنانچہ آپ دیکھو انگریز کے منحوس قدم پڑنے سے پہلے یہاں کے علماء کا، دینی طبقے کا کتنا وقار تھا، حکومت کے اندر کتنے دخیل تھے۔ بادشاہوں کے ساتھ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، جدھر بادشاہ جاتے تھے ساتھ علماء، صلحاء، یہ سارے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، حضرت داتا گنج بخش ہندوستان میں، یہ مغلیہ دور میں آئے نا، مغلیہ دور میں آئے، بادشاہوں نے ان کی بڑا احترام کیا، جاگیریں دیں، بڑا اکرام کیا، تب جا کر کے یہ لوگ چمکے اور پھر دین کا کام ہوا۔ تو اس وقت بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ ان بادشاہوں کے ساتھ ہو کر کے انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا۔ تو انگریز نے یہ کیا کہ اب اسی دینی طبقے کو اتنا ذلیل کرو، اتنا ذلیل کرو کہ یہ آئندہ کسی کام کے بھی نہ رہیں۔ یہ مستقل بنیادیں رکھی گئی، مستقل بنیادیں یاد رکھو۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ جتنے بھی مسلمانوں کے طبقے میں حلال کھانے والے، حلال رزق، حلال طیب پاک رزق کھانے والے ہیں، ان کو بھی معاشرے کے اندر رسوا کرو۔ چنانچہ حلال کمانے والے کون تھے؟ موچی، لوہار، جولاہا، ترکھان، یہ لوگ تھے۔ یہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے نا بھائی۔ ایک پہلے کے جو لوہار تھے، اس نے کیا حرام کھانا ہے؟ اس کو حرام کدھر سے ملتا ہے؟ موچی جو سارا دن جوتیاں گانٹتا ہے، اس نے کیا حرام کھانا ہے بھائی؟ اس کو کدھر سے ملتا ہے حرام؟ نائی نے کیا حرام کھانا ہے؟ لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے محنت کرنی ہے، کسب کر کے۔ ترکھان، مستری، ان لوگوں نے، ان کو حرام کہاں سے ملتا ہے؟ یہ پہلے وقت کے، اب کے تو پتہ نہیں کرتے ہوں گڑبڑ، تو مجھے پتہ نہیں، لیکن پہلے جو تھے بھائی ان کو تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ان سب کو اس نے کیا لکھا اس کھانے میں؟ کمی کمینے۔ کمی، یہ کمی ہے۔ اور پھر لوگوں نے کیا کہا؟ کمی کمینے، یعنی ان کو نیچ نیچ۔ کیوں؟ یہ حلال کھانے والے، یہ رزق حلال کمانے والے ہیں۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ،
یہ حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ کے ساتھ محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ جو مزدوری کرے، پتھر کوٹے، لوہا کوٹے، لکڑیاں چلائے، دوسرا کام کرے ہاتھ سے، یہ کون ہے؟ حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور انگریز ظالم نے ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالا؟ یہ کمی کمینے، اندازہ لگاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ بہت کھردرے تھے، بہت سخت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تیرے ہاتھ اتنے کھردرے یہ کیوں؟ اس نے کہا حضرت میں مزدور آدمی ہوں، میں سارا دن پتھر کوٹتا ہوں اور بچوں کے لیے رزق پیدا کرتا ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، بوسہ حدیث میں ہے، حدیث اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھوں کو، جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، حضور نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کر کے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو انگریز ظالم نے ان کو لکھا کمینے، اور پھر دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات کہ اسی کمینے کے اندر اس نے گاؤں کے ملا کو بھی لکھا، امام مسجد، لوہار، ترکھان، موچی، جلاہا اور اس طرح 6-7 اور ساتھ لکھا امام مسجد ملا، یہ بھی کمینہ ہے۔ اندازہ لگاؤ، یہ انگریز نے لکھا اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ کبھی اٹھا کے دیکھو اپنے پرانے کا آزاد پٹواریوں سے پوچھو کہ بھائی جو ذاتیں کمینے کی ہیں اس میں کون کون ہے، اس میں آپ کو ملا بھی نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے علماء کے ساتھ رابطہ کر کے دین سیکھ کر پھر کہیں ایسی کروٹ نہ لے لیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے قدم جمانے کے لیے جن لوگوں کو ہم نے تیار کیا ہے، یہ کہیں ان کو چھوڑ کر کے پھر حکومت پر قبضہ نہ کر لیں، ہمیشہ کے لیے ان کو نیچے رکھو۔ وہی چیز چلی آ رہی ہے کہ نہیں چلی آ رہی؟ آج دین کو چھوڑو یار، دین تو دور کی بات ہے، دین کو، اسلام کو، شریعت کو چھوڑو۔ آج تک ہمارے اس مملکت خدا داد پاکستان میں ہماری قومی زبان اردو رائج نہیں ہو سکی، آج تک نہیں ہو سکی۔ ہماری زبان ہے نا، اس کا تو دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا۔ آج تک اردو زبان نہیں ہے، انگریزی چلتی ہے ہر جگہ۔ انگریز کے ایسے غلام ہیں، ایسے پٹھو ہیں انگریز کے، زرخرید غلام، ان کی خوابوں میں بھی ان کی غلامی کرتے ہیں، خوابوں میں بھی۔ یعنی آج تک اردو ہماری نافذ ہوئی ہے، ہماری قومی زبان اردو نہیں، لیکن دیکھو کس دفتر میں اردو ملتی ہے آپ کو۔ اور ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سابقہ جج ایسے خواجہ جو تھا، اس نے حکم دیا تھا، اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس سے بڑا حکم تو کسی کا بھی نہیں بھائی، قانونی طور پر اس نے حکم دیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر پورے پاکستان کے دفاتر کے اندر اردو کو قومی زبان کے طور پر رائج کر دیا جائے۔ میں بھی بڑا خوش ہوا تھا، میں نے شاید درس میں بھی کسی وقت کہا تھا کہ بھائی انشاءاللہ اب ضرور ہو جائے گا۔ کیوں؟ چیف جسٹس نے حکم دیا ہے بھائی، خدا رسول کا حکم تو کوئی نہیں مانتا نا، لیکن چیف جسٹس کا تو مانتے ہیں۔ وہ کسی پوچھا نا کہ او مکہ کر کے خدا نیڑے کہ کسون نیڑے، اس کا اس ویلے تو کسون ہی نیڑے اس کو مکہ کر کے ایسے کہتا ہے نا، اس کا کون دس خدا نیڑے وے کہ مکہ نیڑے وے، اس کا کون ہے جی میرے تو مکہ ہی تیرے نیڑے وے، میرے خدا تک تو دور ہی بیٹھا ہے۔ تو چلو بھائی خدا رسول کی بات شریعت کی چھوڑو تو کم از کم چیف جسٹس کی تو بات ماننی چاہیے نا۔ ان ظالموں نے آج تک وہ بھی نہیں کیا۔ کدھر ہے اردو؟ کہاں ہے؟ یہ غلامانہ ذہنیت ہوتی، یاد رکھو۔ اور ہم عام لوگ، یہ صرف حکومت کی بات نہیں، ہماری اپنی بھی ہے، ہم بھی ایسے ہیں۔ ہمارے جتنے شادی کے کارڈ چھپتے ہیں سب انگریزی میں چھپتے ہیں، یہ غلامانہ ذہنیت ہے ہماری۔ مجھے تو جتنے کارڈ آتے ہیں بھائی سب انگریزی میں،
کوئی مولویوں کے ایک دو ہوں تو لکھ دیتے ہیں میرے بیٹے کی دعوت ولیمہ ہے مسنون طریقے کے مطابق آپ تشریف کوئی ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا، ورنہ سب. اور ہمیں وہ انگریزی پڑھنی نہیں آتی. جتنوں کو انگریزی کے کارڈ بھیجتے ہیں وہ سارے پڑھ سکتے ہیں؟ سارے نہیں پڑھ سکتے. وہ جناب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کی لکھا پہ یار یہ کس کا نام ہے تو وینا کتنے وے تو ہے کیڑے ویلے. تو بھائی تمہیں کس نے کہا کہ تم انگریزی لکھو؟ تمہارے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے کہ تم نے انگریزی میں کارڈ نہ چھاپے تو تمہیں پکڑ لیا جائے گا. یہ غلامانہ ذہنیت ہے ہماری. اس طرح ہم غلام ہو چکے ہیں نا. یہ عام بات میں عرض کر رہا ہوں بھائی سب کی، کہ غلامانہ ذہنیت ہے ہماری کہ ہم کارڈ بھی انگریزی میں چھاپتے ہیں. بھائی اردو اپنی زبان ہے کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اردو میں کو منع کرتا ہے یہی لکھو. اردو میں اتنے اچھے اچھے ہوتی ہیں عبارتیں ہوتی ہیں وہ لکھو. لیکن نہیں، بس جس ترٹی پتلون پا کے دی پامیں اگو پھٹی پچھوں بھی پھٹی ہوئی تو دوئے لکھا نہ سوٹ پایا اس نے ویلیو نہیں، اس پتلونہ والے نہیں ویلیو ہے. میں حیران ہوتا ہوں. میں تو اس لیے اکثر جگہ پر جاتا بھی نہیں. پھر طبیعت پریشان ہوتی ہے. اچھے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار دیندار عین اس وقت ولیمہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اپنا لباس چھوڑ کر کے انگریز کا لباس پہن لیتے ہیں. یہ غلامانہ ذہنیت ہے. اور کیا ہے بھائی یہ غلامانہ ذہنیت؟ اور کس کو کہتے ہیں کہ شاید پینٹ میں ہم بہت اچھے لگتے ہیں، پتلون میں ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اپنا لباس چھوڑ دیا. بھائی چلو تم وہ لمبے کرتے اور لمبی توپے ارموں کے وہ نہیں پہن سکتے ہو تو کم از کم سلوار قمیض بہترین لباس ہے ہمارا. یہ ہمارا لباس پوری دنیا میں سب سے بہترین لباس ہے. یاد رکھو سلوار قمیض بہترین لباس ہے. عرب بھی اس کو پسند کرتے ہیں. ہماری بات ہوئی عربوں نے بھی کہا کہ آپ کا لباس سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو لباس ہے یہ ہے تو لمبا مگر ہم اس میں دوڑ نہیں سکتے. کسی کو پکڑنا ہو تو اس کے پیچھے دوڑ نہیں سکتے. گھوڑے پر چڑھنا ہو تو ہم اس پر چڑھ نہیں سکتے، ہم خود اس کے اندر پھنس کے گر جاتے ہیں. لیکن سلوار قمیض پہنی ہو بے شک دوڑو، اچھلو کودو، چھلانگے لگاؤ، گھوڑ سواری کرو تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی اتنا اچھا ہمارا لباس ہے مگر ہم یہ لباس نہیں پہنتے. اس لیے ہم ذہنی طور پر غلام ہیں. انگریز کا لباس پہنیں گے، ٹائیں لگائیں گے. ٹائی لانے نہ، میں آپ سے حقیقت عرض کرتا ہوں، یہ جتنے ٹائی باندھتے ہیں نا آپ ان سے پوچھو تو ٹائی بننی آنی ہے، ان کو ٹائی باندھنی نہیں آتی. لیکن چونکہ انگریز نے پہنی ہے بس یہ ٹائی نہیں باندھ سکتے. میں سچ کہتا ہوں آپ سے یہ ٹائی نہیں باندھ سکتے. بازار میں بنی ہوئی ٹائیاں ملتی ہیں خاص کر بچوں کے لیے، وہ گلے میں وہ پٹی ہوتی ہے وہ ڈال لیتے ہیں بس. کیوں؟ انگریز کی ٹائی ہے بھائی، انگریز نے پہنی ہے. اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو انگریز نے یہ نشانی بنائی ہے بطور سولی کے، صلیب کا نشان ہے یہ. صلیب کا یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم. فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ہم نے انگریز کے لباس کو پسند کیا، انگریز کی پتلون کوٹ کو ہم نے پسند کیا. ہمارے ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی. یہ نیک بندوں کی باتیں بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں. وہ بے تکلفی تھی کسی ساتھی کے ساتھ تو وہ ہمیشہ سلوار قمیض پہنتا تھا. تو ایک دن وہ پتلون پہنی ہوئی آ گیا تو وہ ان کی طبیعت میں شگفتگی تھی، مزاح کی حس زیادہ تھی. تو انہوں نے اس سے کہا کہ اوئے آج تو ستھرنا دیتی ہے کہ ستھرنا ہی بھی ہے. وہ بڑا پریشان ہو گیا. میں نہیں حضرت اخیرے ستھرنا ہی ہے تاں پتلون پائی ہے نا. میں تو یار بھائی ستھرنا دیتی ہے بھائی آدمی پتلون پہنتا ہے تو ستھرن تو لانا ہے نا کہ نہیں لانا. تو انہوں نے اس سینس میں اس کو کہا نا کہ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ یار آج پتلون ستھرنا چھوڑیا کہ تو ستھرا اساں لا دیتیاں قمیضاں ہم نے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمارا ذہن غلامانہ ذہن. یاد رکھو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اگر ہم خود بھی چند بندے بھی صحیح کام کریں نا جی یہ معاشرہ اسی سے بنتا ہے. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. وہ ایک دفعہ تشریف لے گئے امریکی سفارت خانے میں تبلیغ کے لیے. تو جماعتیں چلتی رہتی ہیں. جب وہاں گئے تبلیغ کے لیے تو سب سے پہلے اس کو یہ کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں اردو نہیں آتی. یہ ہے اصل بات کرنے کی. مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں اردو نہیں آتی. یہ نہیں کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی.
میں کیوں کہوں مجھے افسوس ہے کہ انگریزی نہیں آتی؟ میں انگریزی کو گولی مارتا ہوں، میں انگریزی کو کیا کرتا ہوں؟ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اردو نہیں آتی اور اس وجہ سے ہم انگریزی میں تیرے ساتھ بات کرتے ہیں، تمہیں چاہیے تھا تم اردو سیکھتے نا، کیوں نہیں سیکھتی؟ یعنی اس کو نیچا کیا، اپنی زبان کو عزت دی، اپنی زبان کو فوقیت دی۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے دن آزاد قومیں آزاد ہوتی ہیں، غلام غلام ہوتے ہیں، جی سیدھی سی بات، ہم غلام ہیں، ہم غلام، آج تک ہم غلام ہیں۔ اللہ ہمیں آزادی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ چھوڑو، ابھی پچھلے دنوں ہماری قومی اسمبلی میں ترکی کا صدر آیا نا، ترکی کے صدر نے ہمارے قومی اسمبلی کو سب کو خطاب کیا کہ نہیں کیا؟ کس زبان میں کیا؟ ترکی میں۔ یہ ہوتی ہے زندہ قوم، اس کو انگریزی آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا میں ترک ہوں، ترک قوم کا میں صدر ہوں، میں دوسری زبان میں کیوں بات کروں، میری اپنی زبان ہے۔ اس نے اپنی زبان کے اندر ترکی میں یہاں خطاب کیا۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جس کو انگریزی آتی ہی نہیں، اس نے انگریزی میں خطاب کیا۔ وہ تم اردو میں خطاب کرتے نا، سارے آگے انگریز بیٹھے ہوئے تھے، لیکن غلامانہ ذہنیت ہے ہماری۔ آج ہمارے دفتر میں چلے جاؤ، بڑے لوگوں سے ملو، ایک بات اردو کی، پنجابی کی، 3 باتیں انگریزی کی۔ عوام بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہے صرف، ہم بھی ایسے ہیں۔ ذرا چاہ سٹرانگ بناوی نا، سٹرانگ، یہ ٹیبل ادھر کہنا، چیئر اتھے رکھ، یہ انگریزی نہیں ہے، اس کو اردو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جان بوجھ کے وہ ایسی انگریزی، وہ دوسرا کلچر ہمارے ذہنوں پر سوار ہوا ہے۔ بہرحال بات تو میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، دوسری طرف چلے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم انا نسألك خير ما في هذا اليوم، اللهم انا نعوذ بك من شر ما فيه۔ یا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما، یا الہ العالمین علماء کا، نیک لوگوں کا ادب احترام نصیب فرما، یا اللہ ہر بڑے کا ادب نصیب فرما، ہر چھوٹے پر شفقت نصیب فرما، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ یا اللہ ہمیں یہ اچھے اخلاق نصیب فرما، اچھی صفات نصیب فرما، یا الہ العالمین غیروں سے بچا کے یا اللہ ہمیں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی زبان ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ہمارا جب سورت ختم ہوتی ہے یا شروع ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تھوڑی سی دعوت کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارا عزیز یہ بچہ عطاء الرحمن، یہ ہمارے درس کا مستقل شریک ہے، تو اس نے کہا کہ جی جتنے بھی درس میں شریک ہوتے ہیں احباب، ان سب کو میری طرف سے آج ناشتے کی دعوت ہے۔ تو بھتیجے نے آج ناشتے کی دعوت کی ہے، چاچا رہتا ہے تو ابھی آپ اشراق پڑھیں، نفل پڑھ لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات کے لیے ناشتہ وہاں لگ گیا ہے، ناشتہ کر کے جائیں۔